جب ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسدار پاکستان کی مرزئی کنٹرول آئی ایس آئی اور دیگر مرزئی نواز ایجنسیوں کے ناپاک مشن پہ چلنے والے علماء کو تحفظ ناموس رسالت جیسے انتہائی حساس اور اسلام کے بنیادی عقیدے کا پہرے دار بنا کر سامنے لایا جائے تو سمجھ لیں کہ پاکستان کو ایک شیطانی سیکولر نظام کا سیٹلائٹ ملک بنانے میں ایسے علماء برابر کے شریک ہیں۔ علماء سے عقیدت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ناموس رسالت جیسے بزرگ و مقدس مسئلے پر ان کی غلط حکمت عملی جس کے باعث وہ پاکستان جہاں 95% مسلمان آباد ہوں مگر انتظامیہ پر مکمل گرفت مرزئی مافیا کی ہو چکی ہو۔ اس کے علاوہ جو علماء کل تک یہ دعوے کرتے رہے کہ ہم ممتاز قادری کو کسی بھی صورت پھانسی نہیں لگنے دیں گے مگر ممتاز قادری شہید کو پھانسی دے دی گئی اور علماء کے دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے۔ مرزئی نواز قومی اسمبلی میں حلف نامے میں تبدیلی کی سازش کو بے نقاب سوشل میڈیا نے کیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے علماء نے دھرنا دیا، جس دھرنے میں اصولی مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کے ریاستی اداروں پہ فائز مرزئیوں کو فارغ کیا جائے کہ ہمارے ملک کا قانون اجازت ہی نہیں دیتا کہ فوجی سربراہ سمیت کوئی قادیانی ریاست کے حساس اداروں میں کلیدی عہدوں پہ فائز ہو، مگر اس مطالبے کی بجائے انتہائی کمزور مطالبہ یہ پیش کر دیا کہ فلاں وزیر استعفیٰ دے۔ وزیر نے استعفیٰ دے دیا مگر کیا پاکستان میں مرزئیوں کی گرفت کمزور ہوئی؟ تو کئی غریب بچوں کو شہید کروانے کے صلے میں ایک استعفیٰ کوئی معنی نہیں رکھتا اور خاص طور پر جب سوشل میڈیا کی کمپین کی وجہ سے حلف میں ترمیم نہ کرنے کا حکومتی اعلان بھی آ چکا ہوا تھا۔ میں نے بہت پہلے سوشل میڈیا پہ اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے خبردار کیا تھا کہ 2018 کے انتخابات کے بعد جو بھی سیاسی جماعت آسیہ ملونہ کو رہا کروانے اور پاکستان سے ناموس رسالت کے قانون کو بدلنے کا دجالی قوتوں سے معاہدہ کر لے گی اس کو اقتدار منتقل کر دیا جائے گا، اور غالب امکان یہی ہے کہ اب کی بار براہ راست خاندانی مرزئی عمران خان مرزئی قمر جاوید باجوہ کی اندر خانی حمایت سے پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے گا، اور عمران خان جو کہ قادیانی ہونے کی وجہ سے پاکستان کا سربراہ بن نہیں سکتا مگر پاکستان کی قانون شکنی کر کے ایک مرزئی عمران خان کو وزیر اعظم بنا کر آسیہ ملونہ کو رہا کروا کسی مغربی ملک بھیج دیا جائے گا۔ جس دن اعلان ہوا کہ عمران خان کی پارٹی جیت گئی ہے تو میں نے فیس بک پہ یہ کمنٹ کی تھی کہ راغلے عمران خان راغلے قادیان راغلے اور قادیان چھا گئے، یعنی اس قسم کی میں نے ایک پوسٹ دی تھی۔ راغلے یعنی آ گیا عمران خان آ گیا، قادیان چھا گیا۔ عمران خان کا وزیر اعظم بن جانا بھی ایک المیہ سے کم نہیں کہ سیاست میں آنے کے بعد عمران خان کے کئی بیانات ریکارڈ میں ہیں کہ اس نے واضح طور پر خاتم رسول کے قتل کی مخالفت کی تھی۔ عمران خان نے اگرچہ سلیمان رشدی کی کتاب کو تنقید کی تھی مگر رشدی کے قتل کے فتوے کو یکسر مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اسلام خاتم رسول کو معاف کر دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھو ایسے لوگ پرائم منسٹر بن رہے پاکستان کے۔ 1997 میں عمران خان کا ایک اور بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ اس نے کہا تھا کہ خاتم رسول کو پھانسی دینے کا پاکستان میں مطالبہ کیا جانا اسلام کو بدنام کرنے کی گھناؤنی سازش ہے۔
پاکستان کے علماء کا فرض تھا کہ وہ ایسے شخص کو بے نقاب کرتے، مگر ہوا یوں کہ عمران خان نے مرزئی مافیا کی ہدایت پہ پہلے تو جماعت اسلامی سے اتحاد کیا، جس سے عوام کو یہ تاثر ملا کہ عمران کا تعلق دینی رجحان رکھنے والی جماعتوں سے ہے۔ اسی طرح دیوبندیوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے طالبان کی کئی بار حمایت کی، اپنی دوسری شادی میں دیوبندی مدرسے کے بچوں کو دعوت ولیمہ دی، مدرسہ حقانیہ کی مالی امداد کی، اور آخر میں مزارات و دعوت اسلامی کے مرکز جا خود کو بریلوی دوست ثابت کر کے مسلمانوں کے مختلف مکتبہ فکر کو رام کرنا دلیل ہے کہ عمران خان ایک قادیانی پروجیکٹ پہ کام کرتا رہا کہ دیوبندی، وہابی، سنی سب اس کو اپنا سمجھے تاکہ وہ اس کی قادیانیت پر جو ہے وہ پردہ رہے۔ لیکن اس کا منطقی انجام یہ ہوا کہ عمران خان ایک شیطانی علم موقر رکھنے والی ایک مرزین جادوگرنی کا اسیر بن اقتدار پا گیا، اور اقتدار میں آتے ہی قادیانی ایجنڈے پہ کام شروع کر دیا اور اپنی بہن آسیہ مالونہ کو رہا کر کے تاریخ میں ایک شاتم رسول کے طور پر اپنا نام رقم کروا گیا۔ بہتے سیانے کھوہ چ ڈگدے نے، یعنی 5 سالہ اقتدار کو پانے کے لیے دائمی جہنم کا کتا بن گیا۔ بہرحال یہاں بھی مرزائیوں نے اپنے ایجنٹ عمران کی شناخت اسلام پسند کے طور پر ایسے ہی کروائی جس طرح سے ضیاء مرزائی کی اسلام پسند شہرت کروائی تھی، اگرچہ یہ دونوں مرزائی ہیں۔ قصہ کوتا کہ پاکستان کے علماء یہاں بھی ایک قادیانی کو عوامی طور پر بے نقاب کرنے میں ناکام ہوئے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ممتاز قادری سے لے کر آسیہ مالونہ کے مسئلے پہ جو علماء پیش رہے اور ممتاز قادری کو رہا اور مالونہ کو پھانسی دلوانے کا دعویٰ کرتے تھے، کیا وہ اپنے کسی ایک دعوے میں کامیاب ہو پائے؟ تو جواب مکمل نفی میں ہے۔ اگرچہ پاکستان کے اکثر مسلمان عوام کی تائید بھی ان کے مشن کے ساتھ تھی، جو مسلمان مالونہ اور مرزئی مسئلے پہ لبیک یا رسول اللہ لبیک کہتے ہیں، ان کا مرکزی ہدف اسلام کا دفاع کرنا اور اللہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، نہ کہ کسی عالم دین کی ذات کے لیے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی تحریک میں اللہ و نبی کی ذات کو راضی کرنا ہے، کسی عالم دین کو نہیں۔ علماء کا احترام اس وقت تک ہے جب وہ کھل کر با آواز بلند یہ نہ کہیں کہ سوشل میڈیا پہ عمران خان، باجوہ، بزدار، چودھری شجاعت وغیرہ کے مرزئی ہونے کے ٹھوس بادلیل حوالے عام ہونے کے بعد اب ان سب افراد پہ واجب ہو چکا ہے کہ یہ لوگ مرزیت سے بریت کا اظہار مرزا قادیانی کو کذاب و جہنمی قرار دے کر کریں، ورنہ دوسری صورت ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ پاکستان کے قانون میں کسی مرزئی کا پاکستان کا سربراہ یا فوجی سربراہ، وزیر، مشیر بنانا قطعاً غیر قانونی ہے۔ اگر یہ علماء شروع دن سے ہی حق گوئی کی پالیسی کو اپناتے ہوئے کھل کر عمران اور باجوہ کو مرزئی قرار دیتے تو مالونہ آسیہ کو موجودہ مرزئی ٹولہ رہا کروانے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں ہو سکتا تھا، مگر ان علماء نے نبی پاک کی خوشنودی کی بجائے مرزئی تسلط ایجنسیوں کی ہدایت پہ عمل کیا۔ نتیجہ ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی، مالونہ رہا ہوئی، اور جلد ہی پاکستان کے آئین کو ختم کر کے مرزائیوں کی مسلمان حیثیت بحال کر دی جائے گی، اور مسلمان 2 دن کی نعرے بازی کے بعد اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ مالونہ کی رہائی کی خبر کے بعد مظاہروں میں شامل افراد پہ توڑ پھوڑ کے الزام میں عمران مرزئی کی حکومت نے ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے ان پہ جسمانی تشدد، بدبودار کمروں میں ان کو رکھا جہاں ان کو وضو تک کرنے کی سہولت نہیں، اور کسی نے ان کی رہائی کے لیے زبان سے 2 لفظ تک نہیں بولے، نہ ہی ان سے ملاقات کر کے ان کو تسلی دینے کے لیے
کوئی آیا، نہ ان کی رہائی کے لیے وکیل مقرر کیے۔ اصولی طور پر نذرانوں کی رقم ان قیدیوں کی فلاح کے لیے استعمال میں لائی جاتی۔ مخلص لیڈر وہ ہوتے ہیں جو اپنے کارکنوں کی رہائی کے لیے تحریک چلاتے ہیں، ان کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں، مگر ان علماء نے ابھی تک ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ علامہ اقبال کے مزار پہ حاضری سے زیادہ ضروری تھا کہ ان غریبوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جاتا، ان کو جیل میں سہولتیں فراہم کی جاتیں، مگر ایسا نہیں ہوا کہ اس میں شک نہیں موجودہ وزیر اعظم اور فوجی جرنیل ایسے ہی متشدد طریقے کو اپنا رہے ہیں جیسا کہ ضیاء مرزائی نے الذوالافکار کے کارکنوں کے خلاف 80 کی دہائی میں استعمال کیا تھا۔ قادیانی پلان یہی ہے کہ موجودہ حکومت کے دوران وہ سب مقاصد بزور طاقت حاصل کر لیے جائیں جس کے لیے وہ 1974 سے کوشش کر رہے ہیں۔ بظاہر کوئی انسانی قوت ایسی نہیں جو مرزائیوں کو اپنے ناپاک عزائم سے روک پائے۔ زیادہ سے زیادہ چند احتجاج و دھرنے نعرے بازی کر کے لوگ اپنا غصہ نکال کر ٹھنڈے ہو جائیں گے، جیسا کہ گزشتہ سال کے اسلام آباد دھرنے میں کئی شہید کروا یہ لوگ دھرنا چھوڑ چلے گئے تھے، جبکہ ان کو مرزائی قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ گزشتہ سال کے دھرنے میں کمزور مطالبات کا نتیجہ آسیہ ملونہ کی رہائی اور ہزاروں کارکنوں کی گرفتاری کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، مگر ہم نے کچھ سیکھا نہیں اور آج بھی اس ناکام روش پر ہی چل رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ مرزائی تسلط ایجنسیوں نے پاکستان کی واحد ناموس رسالت کی پاسداری کرنے والی سنی بریلوی قوت کو بھی تقسیم کر دیا ہے، اور پھر مرزائی جرنیلوں کا دم چھلا جلالی یہ کہتا ہے کہ فوج سے ٹکراؤ نہیں کرنا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ پیر قادری صاحب نے قادیانی فوجی جرنیل کے خلاف بات کی تھی، نہ کہ پوری فوج کے خلاف۔ دوسرا یہ کہ کیا جلالی جانتا نہیں کہ 1953 میں یہ پاک فوج کا مرزائی ٹولہ ہی تھا جس نے مرزائیوں کی طرف سے اٹھ کر مسلمانوں کو مارا تھا؟ جلالی کو معلوم نہیں کہ جس حکومت نے 1974 میں قادیانیوں کو نہ صرف اقلیت قرار دیا بلکہ مرزائیوں کو پاکستان کے کلیدی عہدوں سے بھی ہٹایا، اور اس ہی اسلامی بلاک بنانے والی حکومت کا تختہ پاکستانی فوج کے مرزائی جرنیلوں نے الٹایا تھا، پاکستان میں مرزائی راج قائم کیا تھا۔ اس لیے جلالی کو پہلے پاکستان کی فوج کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اس کو معلوم ہو کہ پاک فوج میں مرزائیوں کا کتنا زیادہ اثر و رسوخ ہے، اور اگر پاک فوج میں مرزائی ہولڈ کو ختم کر دیا جائے تو پاکستان مرزائی ریاست کبھی نہیں بن سکتا۔ مرزائی کی جان پاک فوج میں چھپے مرزائی جرنیلوں میں ہے جن کا جلالی دفاع کر رہا ہے۔ جب مرزائیوں کا فوج سے صفایا ہوگا تو تب ہی کہیں پاک فوج مانی جائے گی۔ وقت کی ضرورت ہے کہ علماء کھل کر پاک فوج کے مسلمان افسران کو مرزائی جرنیلوں کے خلاف بغاوت کرنے کا اس لیے زور دیں۔ اول یہ کہ مرزائی جرنیل پاک فوج کو مکمل طور پہ قادیان فوج میں بدلنے کے ناپاک مشن پر کام کر رہے ہیں۔ سن لو جلالی صاحب، جو بحیثیت کسی بھی مسلمان کو قبول نہیں، اور دوسرا پھر وہی کہ قانونی طور پر مرزائی تحریک کو اینٹی پاکستان ہونے کی وجہ سے ان کے ہم مذہب افراد کا حساس اداروں میں فائز ہونا، ناموس رسالت کے ایک بہت بڑے سپاہی جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے غیر قانونی قرار دے کر پاکستان کے قانون کا اٹل حصہ بنایا تھا۔ اس لیے فوج کے مسلمان افسران کی رہنمائی کی جائے، ان کو ان کے ایمان اور پاکستان کی سلامتی کا واسطہ دے کر فوج سے ناپاک مرزائی تسلط کے وجود کو ختم کرنے کی پرزور اپیل کی جائے، ورنہ پاک فوج کے ادارے میں کسی مسلمان کو یہ موجودہ مرزائی ٹولہ ترقی کرنے نہیں دے گا، اور مسلمانوں کی جگہ فقط اور فقط مرزائیوں کو ہی جرنیل بنایا جائے گا کہ مسلمان فوج جان لیں کہ
مرزا بشیر احمد نے اپنے پیروکاروں کو فوج میں شامل ہو کر بڑے عہدے پانے کا منصوبہ بہت پہلے اس لیے بنایا تھا کہ فوجی طاقت سے مسلمانوں پہ قابو پا کر اپنے مذہب کو پھیلایا جائے۔ اس لیے مرزائیوں کی اس سازش کو ناکام بنانا ضروری ہو چکا ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس پہ عمل کرتے ہوئے پاکستان اور عقیدہ ختم نبوت کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ جو کوئی شخص پاکستان کے موجودہ مرزائی ٹولے فوجی افسران کو مسلمان کہتا ہے، وہ ایک مرزائی کو مسلمان کہہ کر خود دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ جلالی نے قمر جاوید باجوہ جیسے کٹر زندیق مرزائی کو یہ جان کہ جاوید باجوہ نے اپنے مرزائی ہونے کے الزام کی ابھی تک تردید نہیں کی اور نہ ہی مرزا قادیانی کو کذاب کہا ہے، لہذا شک نہیں کہ جلالی خود مرتد ہو چکا ہے۔ اس لیے کسی مرتد کو مسلمانوں کی کسی جماعت یا تحریک کا لیڈر یا رکن مانا جا سکتا ہی نہیں۔ ماضی میں بھی اس شخص نے سعودی پالیسی کے تحت شام میں ہزاروں کلمہ گو کو ہلاک کرنے والے، مزارات کو تباہ کرنے والے خوارج کی شامی فوج کے مقابل پسپائی پر خوارج کو سنی کا نام دے کر ان کی حمایت میں مظاہرے کروائے تھے۔ کبھی یہ جاہل انسان پیرس کے داعش و یہودی کی منصوبہ بندی کے فالس فلیگ آپریشن کو ناموس رسالت سے نتھی کر کے ان کی حمایت میں مظاہرے شروع کروا دیتا ہے۔ یعنی یہ مولوی سنی یوتھ کو بتا رہا ہے کہ داعش جو ایک خارجی تنظیم ہے یہ بھی عاشق رسول ہے، معاذ اللہ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا گمراہی ہو سکتی ہے؟ زمینی حقیقت یہ ہے کہ علماء بری طرح سے ناکام ہو گئے اور آسیہ کے مسئلے پر ان کا میدان سے راہ فرار پاکستان سے ناموس رسالت کے قانون کو بدلنے کا ایک پکا جواز اب بن چکا ہوا ہے۔ ناموس رسالت کے مسئلے پہ نعرہ بازی اور جوشیلے بیانات کے سوا کارکنوں کو کوئی نظریاتی سوچ نہ دیا جانا، ان کو پاکستان کے اندر مرزائی تسلط کی بابت اور نہ ہی پاکستان کے ریاستی اداروں میں چاہے مرزائی افراد کا نام لے کر اپنے کارکنوں کو ذہنی طور پر دشمن کی پہچان نہ کروانا، یا تو ایجنسیوں کی منشا کے مطابق ایسا ہو رہا ہے یا پھر ناموس رسالت کا نعرہ بھی لگانا اور ساتھ مرزائی جرنیلوں سے خوف بھی کھانا ہو سکتا ہے۔ اگر ناموس رسالت کی پاسداری کی صدائے حق بلند کی ہے، مرزائی جرنیلوں اور وزیر اعظم سے ڈر جانا کسی عاشق رسول کا وتیرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام علماء میں فقط پیر افضل صاحب نے جرأت سے کام لیتے ہوئے درست طور پر باجوہ کو مرزائی اور فوج کے مسلمان افسران سے ایک مرزائی تسلط GHQ کے خلاف بغاوت کرنے کا عین شرعی فتویٰ دیا تھا۔ باقی علماء نے نہ تو براہ راست اور نہ ہی غیر مستقیم طور پر قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کو مرزائی کہا ہے، جبکہ یہ بات ان کے علم میں بھی ہے کہ یہ دونوں خبیث مرزائی ہیں۔ تو مرزائی کو مرزائی نہ کہنا تقاضۂ پاسداری ناموس رسالت کا معیار نہیں ہے۔ خاص طور پر جلالی نے اپنی منافقت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے یہ جان کر بھی کہ باجوہ مرزائی ہے، کجا یہ کہ مرزائی جرنیل سے بریت مرزائیت کا اظہار کرنے کو کہتا، الٹا ایک کافر مرزائی کو مسلمان قرار دے کر اپنا ایمان بھی خراب کر بیٹھا۔ حیرت ہے کہ جس مرزائی تسلط فوجی ٹولے نے آسیہ کی رہائی کو غیر قانونی قرار دے کر احتجاج کرنے والوں کو بھون کر رکھ دینے کی دھمکی دی، اس فوجی ٹولے کے حق میں بولنے والا ہرگز اور ہرگز اس اہل ہی نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پلیٹ فارم پر آ کر کوئی جلسہ جلوس کرے۔ جلالی نے جھوٹا بہتان لگایا کہ ایک طبقے نے پاکستان کی افواج کو شدید نشانہ بنایا، جبکہ سچ یہ ہے کہ پیر صاحب نے فقط فوج کے مرزائی جرنیل ٹولے کے خلاف پاک فوج کے مسلمان افسران کو بغاوت کرنے کا جائز فتویٰ دیا۔ جس مرزائی ٹولے کو جلالی پوری پاک فوج قرار دے کر پاک فوج کے مرزا غلام قادیانی کے پیروکاروں کی حمایت کر رہا ہے، اس کے علاوہ سب جانتے ہیں کہ توڑ پھوڑ کے واقعات مرزائی مافیا کے پہلے سے پلان شدہ منصوبے کے تحت مرزائی ابسکانڈرز نے
کیے تھے، مگر جلالی مرزئی حکومت کے دعوے کو تقویت دے رہا ہے کہ توڑ پھوڑ مسلمان نوجوانوں نے کی تھی۔ علماء کے غلط رویے، فتاوے اور حرکات کی وجہ سے شدید گمراہی پھیل رہی ہے۔ اس ایک طرف اس عامر لیاقت جیسے ناپاک، نامراد، بد کردار، بد عقیدہ بڑوے کو ایک معروف عالم دین نے اپنی بغل میں دبا کر اس نوسر باز کو خواہ عالم دین کی شہرت سے نواز دیا، جبکہ آخر میں یہی بڑوا عامر لیاقت مرزائیوں کا وکیل بن کر سامنے آ گیا، تو دوسری طرف واضح اور کھلے طور پر پاکستان کو ایک مرزائی ریاست بنایا جا رہا ہے۔ ملونہ کو رہا اور ناموس رسالت کا قانون ختم کرنے کا ایک خطرناک اسلام دشمن کھیل کھیلا جا رہا ہے، مگر ہر شے سے بے نیاز ہو کر دعوت اسلامی والے اپنی روایتی روش پہ قائم ہیں۔ ان کو پرواہ نہیں کہ پاکستان کو سیکولر یا مرزائی ریاست بنایا جائے، ممتاز قادری کو پھانسی ہو یا نہ ہو، مالونہ رہا ہو یا نہ ہو، پاکستان سے ناموس رسالت کا قانون ختم ہو یا نہ ہو، یہ اپنی روش پہ قائم و دائم ہے۔ مالونہ رہا ہوئی، پاکستان سے ناموس رسالت کا قانون ختم ہو گیا، تو پھر جس پاک نبی کی شان میں نعت خوانی کروائی جاتی ہے، کیا وہ نبی رنجیدہ نہیں ہوگا کہ میری ناموس کی حفاظت کے لیے تو یہ اپنے مدرسوں سے باہر نہیں نکلے اور نہ ہی مالونہ کی رہائی کے خلاف کوئی بھرپور احتجاج کا حصہ بنے؟ دعوت اسلامی سمیت سب یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ مرزائی حکمران بہت جلد آپ سب کے مدرسوں کو بند کروا، مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈا قرار دے، یہ سارا سلسلہ بند کروانے والے ہیں۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ ان مایوس کن حالات میں وقت کی ضرورت ہے۔ جو علماء ممتاز قادری کی رہائی کے مشن میں ناکام ہوئے، پاکستان میں مرزائی اثر کو ختم کرنے میں بری طرح سے ناکام ہوئے، آپس میں الجھ کر باعث جنگ آسائی اہل حق ہوئے، مالونہ کے مسئلے پر بری طرح سے مات کھائی، ماں سوائے پیر افضل صاحب کے باقی تمام علماء کو چاہیے کہ وہ اپنے مدرسوں اور مساجد کو سنبھالیں اور مرزائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نئی قیادت کو میدان میں لایا جائے۔ پھر مرزائی حکومت کی اس پر چالاکی دیکھیں کہ مالونہ آسیہ کے بدلے ایک CIA کی اہلکارہ عافیہ کو پاکستان لانے کی بات کی جا رہی ہے، بدقسمتی سے جس فحشہ کو اسلام کی بیٹی تک کہا گیا ہے۔ بہرحال سیدھی سی بات ہے، جو کوئی عالم دین یا سیاسی رہنما جو ناموس رسالت، ختم نبوت کے مسئلے پر مرزائیوں کے خلاف ہے، تو پھر اس کو براہ راست عمران خان، باجوہ، فواد، بزدار اور دیگر مرزائیوں سے مطالبہ کرنا ہوگا کہ وہ مرزا قادیانی کو کذاب و جہنمی کہنے کا لائیو حلف لیں، مرزائیوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹائیں، آسیہ کو رہا کرنے کی قوم سے معافی مانگیں، ربوہ کو اوپن سٹی کیا جائے۔ دوسری صورت علماء کا فرض بنتا ہے کہ وہ سب ان پہ فتاویٰ صادر کریں کہ یہ مرزائی ہیں اور عدالت میں ان کے خلاف کیس کریں کہ مرزائی ٹولہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کے کلیدی عہدوں پہ برجمان ہیں، جو کہ غیر قانونی ہے، غیر قانونی ہے، غیر قانونی ہے۔ امکان یہی ہے کہ مرزائی کنٹرول عدلیہ اس مقدمے کو خارج کر دے گی، اس کے بعد ملک بھر میں ایک تحریک چلائی جائے۔ ابھی تک علماء نے ان سفارشات کو نظر انداز کرتے ہوئے تحریک کو صرف لبیک یا رسول اللہ، لبیک کے نعروں تک ہی محدود رکھا ہوا ہے، جبکہ قانونی اور اسلامی شرعی تقاضوں کو بنیاد بنا کر کوئی ٹھوس عملی اقدامات نہیں اٹھائے گئے، جس کی وجہ سے پاکستان سے ناموس رسالت کا قانون بہت جلد ختم ہو جائے گا اور اس میں علماء بھی بری الذمہ نہیں ہوں گے۔ ایک وزیر کے استعفے کی تحریک چلائی، کوئی مقصد پورا نہیں ہوا۔ مالونہ کو پھانسی دینے کی تحریک چلی، نتیجہ وہ تو رہا ہو گئی اور ممتاز قادری کو پھانسی دے دی گئی۔ ان سب ناکامیوں کی واحد وجہ یہی ہے کہ مرزائی کو مرزائی نہیں کہا گیا۔ پنجاب جیسے کٹر سنی صوبے میں 120 سالہ پرانے مرزائی خاندان کے
وہ بغیرت عثمان بزدار تک کو وزیر اعلیٰ قبول کر لیا گیا ہوا ہے، مگر کوئی بولا تک نہیں۔ کوئی بولے نہ بولے، مرزئی ہٹاؤ تحریک کلمہ حق کہنے سے ہرگز باز نہیں آئے گی۔ معلوم دار ہے آج نہیں تو کل پاکستان کے مسلمان عوام کا نعرہ یہی ہوگا، پاکستان کو بچاؤ، اسلام کو پھیلاؤ، مرزئیوں کو ہٹاؤ۔